السلام علیکم ناظرین، ہم یہاں شفیل سے تقریباً 3 4 5 مائل کے فاصلے پر ہیں. اس کو کہتے ہیں لیڈی پاور. شفیل برطانیہ کا ایک ایسا شہر ہے جہاں آپ شہر سے باہر نکلے تو جس مرضی طرف آپ جائیں تو آپ اپنی سائڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور ہم کچھ دوستوں کے ساتھ آج عید ملن پارٹی کے سلسلے میں ہم باہر نکلے تھے. موسم اچھا تھا، خوشگوار تھا. یہاں گرمی کی سردی ہوتی ہے اور اس وقت تھوڑی سردی شروع ہو گئی ہے، لیکن بہت خوبصورت موسم ہے. اور یہاں برطانیہ کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں 65 ملین لوگ بستے ہیں اور یہاں گورنمنٹ نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں کنٹری سائڈ جو آتا ہے اس کو انہوں نے بالکل پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. یعنی کہ جو ریزیڈینشیل ایریے ہیں جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن کنٹری سائڈ وہاں کسی شخص کو بے شک اس کی ملکیت جگہ ہو لیکن اس کو اجازت نہیں ہے مکان بنانے کی. اور آج ہم ہمارے ساتھ رائے جاوید صاحب، رائے ثاقب صاحب، رائے نصیر صاحب، یہ تیفور اکبر معروف صاحب جو اس وقت کیمرہ فلم بنا رہے ہیں. تو تیفور صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے آج یہاں برطانیہ میں آئے ہیں اور آپ نے یہ خوبصورت جگہ دیکھی، کیا آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں راشد صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں اور آپ کے دیگر ساتھیوں کا. سچی بات ہے کہ یہاں اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں برطانیہ میں، تو مجھے اپنا جو ملک ہے، اپنی دھرتی ہے، سرزمین جموں کشمیر ہے، اس کے بہت سارے نظارے جو ہے میری آنکھوں میں گردش کر رہے ہیں. اس پانی کو دیکھیں تو مجھے منگلا جھیل یاد آتی ہے. یہ مرغابیاں دیکھیں یہاں پہ اور آبی پرندے دیکھ کر مجھے مرپر اور ڈڈیال چکسواری یاد آتا ہے. اور جب میں اس نیلے پانی کو اس طرف کونے پہ دیکھتا ہوں، اس کونے پر، تو مجھے نیلا پانی جھیل یاد آتی ہے جو شونٹر کے جو لولو سر ٹاپ، بابو سر ٹاپ اور وادی کیل سے جب آپ اوپر گلگت کی طرف پیدل جائیں تو وہاں پر ہے نیلا پانی، ایک جھیل ہے، وہ یاد آتی ہے. وہاں پر میں گیا، وہاں پر کچھ ہمارے ساتھی پیدل گلگت جا رہے تھے تو وہاں آکسیجن کی کمی اور موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے. مجھے اس ہوا میں یہ جو ہریالی ہر طرف نظر آ رہی ہے، میری تمام یادیں، میرے تمام خیالات اور اس وقت مجھے اپنے وطن میں کھینچ کے لے کر جاتی ہیں. بہرحال عید کے اس موقع پر میں یہی امید کرتا ہوں کہ میرا ملک، میری دھرتی، میرے سرزمین جموں کشمیر ضرور ایک دن آزاد ہوگا اور ہم اسی طرح جس طرح آج یہاں برطانیہ میں کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو یہ موقع ملے گا. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے پولیس کی گاڑی تھی اور ان کے ساتھ محکمہ جنگلات والوں کی بھی گاڑی، کہ وہ دیکھ رہے تھے کہیں پر کوئی آگ نہ لگا دے، جنگل تباہ برباد نہ ہو جائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جنگل جل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. بہرحال میں آپ سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے اپنے وطن کی خوبصورت وادیوں کی یاد دوبارہ تازہ کروا. جس طرح میں نے جموں کشمیر کی بات کی، وہاں آنسو جھیل جو وادی شونٹر کے مرغزاروں میں ہے اور وادی جو میر پر منگلا جھیل کا میں نے ذکر کیا، ویسا ہی نظارہ یہاں پر برطانیہ میں مجھے نظر آ رہا ہے. تو میرے ساتھ سرزمین جموں کشمیر سے تعلق ہے، رائٹ سائڈ پر بھی جو کھڑے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر بھی. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی یادیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی اس طرح کا آزاد فضا میں ہمارے لوگ بھی سانس لے سکیں گے جہاں بھارت کی بمباری، بارود، فائرنگ، ہر وقت وحشت اور خوف رہتا ہے؟ کیا ہمارا ملک بھی اسی طرح کبھی آزاد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ تیفور صاحب. سب سے پہلے تو میں راشد صاحب کا، آپ کا، معروف صاحب کا، جاوید صاحب کا، نصیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا یہ جو پروگرام ترتیب کیا ہے کہ لیڈی پاور، یہ جو شفیل کے قریب ترین ایک علاقہ ہے، یہاں پہ آ کے اس کے جو قدرتی حسن ہے اس سے محظوظ بھی ہوا جا سکے، اور دوسرا عید کے دنوں میں جو عید کے حوالے سے بھی اور پچھلے 3 مہینے سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس سے جو اب گھروں میں ہم سب لوگ بند ہوئے تھے، محصور ہو چکے تھے، تو آج ہم یہاں جب پہنچے ہیں تو اتنا پرفضا مقام، اور یہاں پہ جو ہماری دیگر لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں جن میں ہماری کمیونٹی بھی ہے، یہاں کے لوگ، انگریز لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو ان سب کو دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ
اتنا پرفضا مقام اور اتنا امن و امان ہے۔ لیکن جہاں تک میں چونکہ ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں 5-6 ماہ ہوئے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ ہمارے یہاں آزاد کشمیر جموں کشمیر کے اندر بھی ایسی بے شمار جگہیں موجود ہیں جس میں بہت مشہور طور پہ بنجوسا جھیل، بنجوسا کا مقام اور اس طرح کا پرفضا مقام ہے، بالکل اسی طرح کے حسین جنگل ہیں، اسی طرح کا حسین پانی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ جس طرح تیفور صاحب پہلے انہوں نے اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تو سہولیات کا فقدان ہے، دوسرا آئے روز جو بھارت کی طرف سے بمباری ہوتی ہے، ہمارے ایریا کا جو حسن ہے اس کو بھارت جس طرح سے پامال کر رہا ہے اپنی بمباری کے ذریعے، اپنے اشتعال انگیز بیان بازی کے ذریعے، اس سے سیاح بھی متاثر ہو رہے ہیں، ہم جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کشمیر ضرور آزاد ہوگا، اور اسی طرح کی وہاں پہ جو جگہیں موجود ہیں وہ بھی آباد ہوں گی، اور ہم یہ جو یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ جی ناظرین، جو میں نے بات کی تھی، کیونکہ ہم جب وادی نیلم جاتے ہیں، جو ہی ہم ٹیٹوال میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے سے ہمیں بھارت کے فوجی نظر آتے ہیں، اور وادی نیلم دیکھنے والی جگہ ہے، اور بہت ساری وہاں پر جھیلیں ہیں، شاردا یونیورسٹی ہے، اس کے آگے آپ سرولی چوٹی دیکھ سکتے ہیں، لولو سر ٹاپ، بابو سر ٹاپ، یہ سارے نظارے وہاں آپ کو ہمارے جموں کشمیر میں نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں وہی ہمیں مناظر نظر آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ یہاں برطانیہ کے شہر شفیلڈ سے کوئی 10 کلومیٹر دوری پر کھڑے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، شکریہ تیفور صاحب۔ جی میرا نام جاوید ہے، اور ہم اس وقت برطانیہ کا یہ شمالی علاقہ ہے، نارتھ آف انگلینڈ، اس علاقے کا نام ہے لیڈی باور اور ڈیمٹ والی۔ ہم دوست یہاں پر آئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ماشاءاللہ بہت اچھی فضا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، تو دوستوں نے کہا ہے کہ ہم سب مل کر ایک چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں تو پہلے لاک ڈاؤن، ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن میں ہیں ہم، تو ابھی لاک ڈاؤن تھوڑا سا ایزی ہوا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بابرکت مہینہ رمضان کا دیا ہے، ہم نے خوب روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا موقع دیا ہے۔ اس سال میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ میں کہ ہم عید برطانیہ میں نہیں پڑھ سکے، اس لیے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہے، مساجد اور جتنی عبادت گاہ کی جگہ ہیں وہ سارے لاک ڈاؤن ہیں، وہ کلوز ہیں، تو اس سال ہم عید نہیں پڑھ سکے۔ اس کے علاوہ ابھی لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا ایزی ہوا ہے، تو ہم دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ذرا گھومنے پھرنے کے لیے چلیں۔ تو کشمیر کے حوالے سے، آزادی کشمیر کے حوالے سے بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ضرور آزادی ملے گی، دنیا امید پر قائم ہے، ہم بھی امید پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہماری کشمیر 84,000 مربع میل آزاد ہوگی۔ والسلام۔ آخر میں ایک بات آپ ناظرین کی نظر کروں، یہاں جس جگہ میں کھڑا ہوں ہمارے ساتھ لالا کھڑے ہیں، لالا کا تعلق کوٹلی سے ہے، اور جب ہم راولپنڈی سے اکثر گلپر میں داخل ہوتے تھے تو ہمیں گلپر میں یہ اس طرح کا پول نظر آتا تھا اور سامنے تھروچی کا قلعہ نظر آتا تھا۔ اگر لالا آپ دیکھیں وہی یہاں سے نظارہ نظر آ رہا ہے، نہیں اوپر کونے پہ دیکھیں وہ تھروچی کا قلعہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بالکل وہی جو گلپر سے سینسا کی طرف آنے والا پول۔ تو آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب تیفور صاحب، اور میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید بھائی کا کہ ان کی تجویز پہ ہم سارے لوگ، کونسل معروف صاحب، جناب راجہ ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب، جناب راجہ راشد صاحب جن کا تعلق جیو نیوز سے ہے، اور تیفور بھائی جن کا تعلق جموں کشمیر ٹی وی سے ہے، ہم سب لوگ یہاں پہ باہر پرفضا مقام میں تشریف لے آئے آج گھومنے پھرنے کے لیے۔ لاک ڈاؤن میں رہ کے ہر آدمی تنگ آ چکا تھا، اور سچی بات ہے کہ یہ پرفضا مقام، جب اس طرح کے مقام پہ ہم لوگ آتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے مادر وطن کشمیر کی یاد دلاتا ہے۔ سچی بات ہے کہ یہ وادیاں کشمیر سے ملتی جلتی ہیں، یہ دیکھ کے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے مادر وطن میں ہیں اس وقت۔ تو انشاءاللہ یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ ہم نے
آزادی لینی ہے، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے ہمارے ہزاروں نوجوان شہید ہو چکے ہیں اس مادر وطن کی آزادی کے لیے، سینکڑوں ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمتیں دری کی جا چکی ہیں، درندگی کی انتہا کر دی ہے بھارت نے، لیکن پھر بھی ہمارے حوصلے مضبوط ہیں۔ ایک دن یہ پورا کشمیر آزاد ہو کر ایک اسٹیٹ انشاءاللہ کی صورت میں ہوگا، اور ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں، آزادی ہمارا حق ہے، ہم چھین کے لیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح کا ماحول، یہ جو خوبصورتی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس سے ہزار درجے زیادہ خوبصورت ہے ہمارا کشمیر۔ میں وادی نیلم کی بات کروں، میں پنچ کی بات کروں، میں سری نگر کی بات کروں، میں جموں لداخ کی بات کروں، کہ کشمیر ایک چپا چپا جنت نظیر ہے۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم جموں میں، لداخ میں،